اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ آج کے سبق میں ہم بزنس کارڈ بنانا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ لوگ یہاں پہ ٹیمپلیٹس میں آ جاتے ہیں تو یہاں پہ بنے بنائے آن لائن آپ کو بزنس کارڈ مل جاتے ہیں، جس میں یہ دیکھیں، جس میں آپ کچھ ایڈیٹنگ کر کے تو اپنے لیے یا کسی کو بنا کے دینا چاہتے ہیں کینوا پہ یا جس فائور پہ یا جس چیز پہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی آپ شاپ بنائیں اور اس میں آپ لگائیں کہ میں بزنس کارڈ بنا سکتا ہوں، سرٹیفکیٹ، اور یہ شادی کے کارڈ بھی موجود ہیں اس میں، فیس بک کے لیے بھی کارڈ موجود ہیں، حدیث مبارکہ ہیں، بکس ہیں، بزنس ویسے جو بزنس ہوتا ہے ہمارا، اور ویڈنگ کارڈ بھی موجود ہیں، اور ادھر تھم نیل وغیرہ بھی موجود ہیں۔ دیکھیں اس طرح سے آپ لوگ لوگو ڈیزائن بھی موجود ہیں، پوسٹیں تحریر کرنا۔ اگر آپ آن لائن کام کر رہے ہیں اور اپنی شاپ بنائیں باقاعدہ، اگر آپ مرد حضرات ہیں تو آپ بھی کام کر سکتے ہیں۔ اسکول کا رزلٹ کارڈ ہیں، سرٹیفکیٹ ہیں، ادھر جا کے آپ نے بس اپنی ایڈیٹنگ کرنی ہے، یہ آپ کے پاس بنے بنائے ٹیمپلیٹس موجود ہوں گے۔ یہ بہت ہی آسان طریقہ کار ہے اور آپ یہاں سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کما سکتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ محنت سے کام کریں گے تو۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں، کوئی سا بھی یہاں سے کارڈ ہے وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اسی طرح سے اپنا کارڈ جو ہے وہ بنا لیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ بالفرض اگر ان میں سے کوئی سا کارڈ لینا چاہتے ہیں، جیسے مسکان بیوٹی پارلر ہے، وہاں پہ آپ رکھیں گے کہ میں کیا کیا کام کر سکتی ہوں، وہ سارے ادھر لکھ لیں گے۔ اور یہ اب دیکھیں کہ میں المدینہ ہوٹل کا جو میں نے چوز کیا ہے، اگر آپ آن لائن بنانا چاہتے ہیں تو آپ المدینہ پہ کلک کریں گے اور دیکھیں آپ نے اس پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ انہوں نے آپشن دیا ہے کہ آپ اس میں آ کے ساری یہ ایڈیٹنگ اپنی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو المدینہ کی جگہ پہ آپ المکہ لکھ دیں اور اپنا جو ہے اپنا بنا لیں۔ اگر آپ کا المکہ ہے، آپ کا کوئی سا بھی ہوٹل ہے، اب اپنے لیے یہاں سے بزنس کارڈ بنا سکتے ہیں، آپ کسی کو بنا کے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ المکہ ہوٹل لکھ دیں۔ اب یہاں دیکھیں نیچے اب المکہ ہوٹل ہے نا، اب یہاں پہ لیئرز ہیں، یہاں پہ لیئرز میں دیکھیں کہ المکہ ہوٹل کہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس کو آ کے آپ سب سے پہلے کر دیں لاک، المکہ ہوٹل، جی یہاں پہ اس کو لاک کر دیں، یہ اب ادھر ادھر ہلے گا نہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں نیچے اور یہاں پہ آ کے ایڈیٹنگ میں آ کے یہاں پہ آپ لوگ اپنا نمبر لکھ لیں۔ یہاں پہ اپنا نمبر لکھنے کے بعد پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ جو اس کا ہے وہ اس کا نام لکھ دیں، دوپہر کے کھانے میں آپ لوگوں نے کیا بنانا ہے، یہ سارا کچھ یہاں پہ موجود ہے۔ اور یہاں پہ اپنا جو ہے آپ اپنی شاپ کا جو ہے پتہ لکھ کے تو ڈن کر دیں اور یہ آپ کے پاس ٹیمپلیٹ موجود ہے۔ اور یہاں پہ آ کے آپ لوگوں نے یہاں پہ جیسے میں نے بتایا تھا یہاں پہ گیلری میں سیو کر لینا ہے اور اس کا پرنٹ آپ نے وہاں سے جا کے نکلوا لینا ہے۔ یہ تو ہو گیا جی آن لائن ہم نے کارڈ کیسے بنانا ہے، بزنس کارڈ۔ اب میں آپ کو ادھر اپنا سمپلی اپنا بنا کے ہم چیک کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ بزنس کارڈ جو ہم نے آن لائن منگوایا تھا اس کی جو ہے یہ چوڑائی اور لمبائی کتنی ہے، ٹھیک ہے، اس کا سائز چیک کرنا ہے۔ تو ہم نے ادھر آنا ہے، اس کا سائز چیک کرنے کے لیے پیج پہ آنا ہے اور پیج کا یہاں پہ سائز چیک کرنا ہے۔ دیکھیں اس کی وڈتھ تھی 2000 اور ہائٹ ہے 1125۔ ہم یہاں پہ اپنا اگر کوئی نیو پیج ایڈٹ پیج لانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آ کے اس کا کلر چینج کر لیں۔ پہلے تو آپ اس کا کلر بالکل وائٹ کر دیں، یہ پیج کا کلر چینج ہوگا نا۔ اب ہم نے اگر پورا لانا ہے نا دوبارہ سے ہمیں یہ ایڈٹ کرنا پڑے گا۔ ہم نیو پیج پہ آ گئے ہیں، نیو پیج پہ آنے کے بعد ہم یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ آ کے ہم سائز جو ہے اس کا چینج کر لیتے ہیں اور ہم نے اپنے حساب سے بنانا ہے سائز اپنے بزنس کارڈ کے حوالے سے۔ یہاں پہ تھا 1225 اور یہ تھا 2000۔ دیکھیں یہ ہمارا بزنس کارڈ کے لحاظ سے جو پیج ہے وہ بن گیا ہے۔ اب ہم اس پہ اپنا ورک کر سکتے ہیں۔ ورک کیسے کرنا ہے، سب سے پہلے آپ اس جو ہے بزنس کارڈ کا یہاں پہ آ کے اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں، یہاں پہ بیک گراؤنڈ فوٹو لے سکتے ہیں، لیکن آپ نے جو بنانا ہے آپ وہ بنا سکتے ہیں بزنس کارڈ۔ یعنی آپ جو بزنس کرتی ہیں نا اس جیسے میں نے کہا تھا کہ لوگو بنانا، ویسے ہی آپ اپنے بزنس کو تشہیر کے لیے جیسے پوسٹر بنائے جاتے ہیں اسی طرح سے آپ نے ادھر بزنس کارڈ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی میں اس کا پہلے کلر چینج کر لیتی ہوں، بیک گراؤنڈ کلر، یا میں ادھر سے کوئی لے لیتی ہوں اچھا سا۔ اچھا جی، یہ پیج زیادہ بڑا، یہ تو میں نے پیج لے لیا نا، اس کا سائز بھی اب بڑھ گیا، میں نے تو بزنس کارڈ کا لینا تھا تو یہ میں ڈیلیٹ کر دوں گی اور میں دوبارہ سائز پہ آؤں گی اور سائز پہ آ کے اپنا جو ہے نا یہاں پہ یہ چینج کروں گی۔ 1225 میں نے رکھنا ہے اور وہ 2000 ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، یہ میں نے کر دیا۔ اب میں نے اس کے اوپر ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے، سب سے پہلے اس کو ڈن کر لیتی ہوں اور یہاں پہ آ جاتی ہوں ایڈ پہ، پلس پہ آنے کے بعد میں یہاں پہ لکھتی ہوں کہ میری فاطمہ الزہرا اکیڈمی جو ہے میری کون سی فاطمہ الزہرا، میں نے لکھ دیا کہ فاطمہ الزہرا آن لائن اکیڈمی جو ہے وہ کون سے کورسز کروا رہی ہے، میں آپ کو بتاتی چلوں۔ یہاں پہ میں نے آ کے ان جو یہاں پہ ایرو بنے ہوئے تھے انہی کے ساتھ ہی میں نے اس کا
سائز چینج کر لیا ہے انہیں کو اوپر نیچے کر کے، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں سے بھی سائز اس کا چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، یہ سائز ہو گیا چینج۔ اب میں اس کا فونٹ چینج کر لیتی ہوں۔ یہاں پہ آ کے یوزر میں جو میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا وہ فونٹ لے لیتی ہوں۔ سٹائل آپ یہاں سے آ کے چینج کر سکتے ہیں، کوئی اچھا سا سٹائل لے لیں جو آپ کو بہترین لگے۔ اچھا یہ میں نے لے لیا ہے، اس کو بولڈ کر لیتی ہوں تاکہ یہ موٹا موٹا نظر آئے۔ اس کا یہاں سے بھی کلر ہم چینج کر سکتے تھے، اس طرح سے ان میں سے کوئی کلر جو اچھا لگے آپ وہ بھی لے سکتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ڈن ہو گیا۔ اچھا جی، آگے اس کا اسٹروک جو ہے اس کو بھی بڑھا سکتے ہیں ہم، اور اس کا کلر بھی ہم چینج کر سکتے ہیں۔ اس کا کلر میں ریڈ کر دیتی ہوں تاکہ یہ واضح نظر آئے۔ اس کا شیڈو بھی ہم بڑھا سکتے ہیں، اور شیڈو کا کلر بھی جو ہے ہم چینج کر سکتے ہیں۔ چلیں جی، ڈن ہو گیا۔ اب اس کی جو ہے لائن میں بھی اسپیس ہے ہی، لائن ایک، اور ورڈ میں اسپیس دے سکتے ہیں تھوڑی سی، اور لائن میں بھی اسپیس آپ لوگ دے سکتے ہیں، لیکن ورڈ میں اسپیس دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ بیک گراؤنڈ اس کا چینج کر سکتی ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا ہوا ہے۔ یہاں سے آ کے اگر آپ کرنا چاہیں تو جو آپ کو اچھا لگے آپ ادھر سے جا کے اس کا بیک گراؤنڈ چینج کر لیں۔ تو ابھی یہ نظر نہیں آ رہا اس کا بیک گراؤنڈ۔ چلیں جی، یہ ہو گیا۔ اب ہم نے کیا لکھنا ہے کہ یہ کون سی کورسز کروا رہی ہے۔ دیکھیں اس طرح سے اس کو میں انہیں ایروز کی مدد سے بڑا کر لیتی ہوں، اور میں یہاں پہ یہ سیٹ کر لیتی ہوں۔ اور اس کا بھی فونٹ جو ہے، فونٹ تو اس کا چینج ہوا ہے، اس کا سٹائل چینج کر لیتی ہوں، اور اس کو جو ہے بولڈ کر لیتی ہوں، اور اس کو جو ہے کلر تو چینج ہو گیا ہے۔ اب میں اس کا صحیح ہو گیا، یہ یہاں تک رکھ لیتی ہوں۔ اس کا بیک گراؤنڈ اس کا بھی چینج کر لیتی ہوں بی جی، اور یہاں پہ آ کے اچھا جی، اور اب ڈن کر لیا۔ اب ڈن کرنے کے بعد یہاں پہ لاک لگا دیتی ہوں ان دنوں کو تاکہ یہ نہ ہلے۔ اب میں ادھر اپنے کورسز کے نام ایڈ کرتی ہوں۔ اب دیکھیں ایک فیضان تجوید ہے، اس کو میں نے لکھا ہے۔ اس کا سائز اس کو ادھر رکھ کے نا، اس کا سائز یہاں سے تھوڑا سا بڑا کرتی ہوں ایسے، اور اس کو یہاں سے اب اس کے ایرو سے پکڑ کے کھینچ لیتی ہوں یہاں تک۔ ٹھیک ہو گیا، ایک ادھر رکھ لیتی ہوں یہ۔ اب ڈن کر دیا۔ سب سے پہلے سچ میں نے بتانا تھا آپ کو، یہاں پہ آپ پہلے کوئی سی شیپس بھی لے سکتے ہیں سیمبل میں سے، ٹھیک ہے۔ ایک مطلب جیسے میں یہاں سے کوئی شیپ سلیکٹ کر لیتی ہوں جس کے اوپر ہم اپنے یہ نیم رائٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں ایک یہی لے لیتی ہوں، اس کو میں اس کا سائز تھوڑا سا میں چھوٹا کر لیتی ہوں، اور جو اب ڈن کرنے کے بعد فیضان تجوید کو میں لاک لگا لیتی ہوں، اور جو نیچے والی پک ہے اس کو تھوڑا سا سائز بڑا ہے، اس کا سائز تھوڑا سا بڑا کر لیتی ہوں، اور نا کلر اس کا چینج کر لیتی ہوں۔ نہیں، یہ کلر اچھا نہیں لگ رہا، اس کا کلر میں یہاں سے کوئی کلر چینج کر لیتے ہیں، کوئی لائٹ سا ہو جس پہ یہ اچھا لگے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ یہ اب دیکھیں یہ والا ہے نا نیچے والی پک ہے، اس کے میں 3-4 ڈپلیکیٹ لے لیتی ہوں تاکہ سارے کورسز جو میں نے کروانے ہیں اور لکھنے ہیں وہ اس کے اوپر آ سکیں۔ اچھا جی، اب میں ان کو اس سائڈ پہ رکھ لیتی ہوں، دوسرے کو ادھر رکھ لیتی ہوں نیچے، ایک کو ادھر لے آتی ہوں، ایک اس کو تھوڑا سا اوپر اٹھا کر لیتی ہوں۔ اس طرح سے میں نے سلیکٹ کر لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب میں ان کے اوپر اپنا جو دوسرے کورسز لکھے تھے وہ لکھتی ہوں۔ یہ میں نے سارے لاگ لگا لیے ہیں۔ اب میں نے کیا کرنا ہے، اپنے اکیڈمی کا نمبر لکھنا ہے اور لوگو کوئی لگانا ہے، تو اس طرح سے یہاں پہ میں کوئی لوگو لگا لوں گی، لوگو بنا کے ادھر ہی لوگو بنا دوں گی، لوگو کے ٹائپ پہ بنا کے نا اسی طرح سے لوگو لکھتی نہیں، بس ایسے میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہاں پہ آپ اپنا لوگو بنا سکتی ہیں، یہ لگا لیں گے، ٹھیک ہے۔ فاطمہ زہرا اکیڈمی کا میں اپنی لوگو لگا لوں گی، اور یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ اپنا نیچے سیل نمبر لکھ لوں گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ لوگ ادھر اپنا سیل نمبر لکھ لیں گے، اور اس کے بعد جو یہ والی جگہ رہ جائے گی یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھیں اس طرح سے میں آپ کو یہاں سے سمجھا دیتی ہوں۔ بالفرض یہ میرا یہاں پہ نمبر آ گیا، میں نمبر ویسے نہیں کرے تو اس کا تھوڑا سا میں کلر
کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو نظر آ جائے. ٹھیک ہے، یہ میرا نمبر آ گیا. اور اب میں نے یہاں پہ اپنے شیپ لے کے آنی ہے اپنے واٹس ایپ نمبر کی. میں نے واٹس ایپ کا نمبر جو ہے نا وہ یہاں پہ دیا ہے. تو سوشل پہ آنے کے بعد یہاں پہ جو واٹس ایپ ایک یہ کھڑی ہے، ایک یہ یہاں سے یہ والی لے لیتی ہوں اور اس کو بالکل چھوٹا تھوڑا سا کر کے یہاں پہ لے آؤں گی ادھر. یہاں پہ لانے کے بعد اس کا کلر میں چینج کر لیتی ہوں واٹس ایپ کا. تو یہ ڈن کر لیتی ہوں. چلے اس طرح سے. اور یہاں پہ آپ اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ یہ اس طرح سے آپ اپنا نیم لکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کا سائز چینج کر سکتی ہیں، سٹائل چینج کر سکتی ہیں، اور فارمیٹ بولڈ کر سکتی ہیں. اس کا اسٹروک جو ہے زیادہ کر سکتی ہیں، اور اس کا کلر چینج کر سکتی ہیں. نہیں یہ وائٹ کلر کریں گے ہم. اور اس کے بعد ہم بیک گراؤنڈ اس کا لگا سکتی ہیں آپ کوئی سا بھی. یہاں پہ آنے کے بعد اچھا سا بیک گراؤنڈ لگا سکتی ہیں. تھوڑا سا اس کو پھر چھوٹا کرنا پڑے گا. اور بس صحیح ہے، یہ بزنس کارڈ میرا مطلب بن گیا ہے. اب میں کہیں بھی جاتی ہوں تو اپنا یہ کارڈ سب کو دے دوں گی کہ میں یہی کورس کروا رہی ہوں، یہ میری اکیڈمی ہے. اور اس طرح سے آپ آئیے. امید ہے کہ آج کے لیکچر کی بھی بڑے اچھے سے سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ. یہاں پہ آ کے سیو کر لینا ہے. گیلری میں ایز اے پروجیکٹ بھی سیو کر سکتی ہیں آپ لوگ.